اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب سے محترم حافظ عبدالجبار صاحب کا سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا اس صورت میں جائز ہے کہ وہ پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے محرم کے ساتھ اس انداز میں جائیں کہ وہاں پر جا کر جو مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس مقصد کی تکمیل اور اس مقصد کو حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں منع فرمایا تھا مرد و زن دونوں کے لیے، بلکہ عورتوں کے لیے بطور خاص لعنت فرمائی تھی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کی بہت ساری باتیں موجود تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں خاص کر اپنے گریبان چاک کر دیتیں، بال نوچتیں، آہو بکا کرتیں، جزا اور فضا کرتیں، گریہ وزاری کرتیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتیں، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہوا اور اسلامی انقلاب کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت قبور کے لیے چلے جایا کرو، یعنی اجازت عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، راستے میں ایک عورت کو دیکھا قبر کے اوپر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی اور اللہ سے ڈرنے کا کہا۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ جو مصیبت مجھ پر پہنچی ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھی کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، تو جب بعد میں کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ تو اس کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ باغی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی، تو وہاں پر باہر سے کھڑے ہو کر، چونکہ دربان موجود نہیں تھا وہاں پر، اس نے دربان نہ دیکھا، تو اس نے باہر سے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ معافی مانگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت پر صبر کرنا افضل اور بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورتوں کا چونکہ قبرستان میں جانا منع ہے لہذا آج کے بعد تو قبرستان ہے، بلکہ صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، جن سے خواتین نے اپنا دین سیکھنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان میں جب جاؤں تو ان کے لیے کیا کہوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ کہا کرو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی حدیث پاک ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے اس عورت والا واقعہ بیان کیا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اس میں بھی عورت ہے اور اس میں بھی عورت، اور اس میں بلکہ ام المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے کہ وہاں پر جا کر قبرستان میں کون سی دعا کرنی ہے۔ تو اسی اجازت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اب آپ قبر سے واپس آ رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عرض کی ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان میں جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت بھی عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ ہر جمعے کے دن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلے قبر میں جانے سے منع کیا اور بعد میں اس کی اجازت عطا فرمائی، تو اجازت ارشاد فرمائی اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی مقصد بیان کر دیا۔ تو مرد کے لیے بھی یہ مقصد ہے اور عورت کے لیے بھی یہ مقصد ہے، لیکن عورت کو بطور خاص جو ہے وہ جن شرائط کے ساتھ اجازت ہے وہ یہ کہ عورت پردے کا لحاظ رکھے، محرم کے ساتھ جائے اور وہاں پر جا کر جزا اور فضا نہ کرے، اور جو مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس مقصد کو ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ بھی علماء نے بوڑھی عورت کے لیے کہا ہے، لیکن جو جوان عورت ہو اس کے لیے پھر بھی افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کر دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔